لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لترى بمقدمه فداه. عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات بر محمد وآله. صلوات اللہ السلام علیہ ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے اور آفت بلاسن کو محفوظ رکھے، خطرہ سے رنج و غم و علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرمائے اور کے ظہور کے حدقے میں دنیا کو عدل و انصاف سے پر فرمائے، ظلم و جور سے پاک فرمائے اور دوستان اہل بیت جہاں بھی خدا ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے اور دشمنان دین اور دشمن اسلام ذلیل و خوار و نیست و نابود قرار فرمائے. اور خدا ہے کہ ان چند لمحات میں جو ذکر اہل بیت کی توفیق ملی، خدا شیطانی وسوسوں و سفن امارہ سے محفوظ رہتے ہوئے کچھ ایسی باتیں اس گناہ گار زبان پر جاری ہو جائیں جو خدا رسول کی خوشنودی کا سبب ہوں اور ہماری اور آپ کی بہتری کا سبب ہو. ان سب کے اپنے امام کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، انہیں سے بہترین توفیقات کی درخواست کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صل. عزیزان گرامی، خداوند عالم مشاہدہ رسول اللہ کی زندگی تم سب کے لیے بہترین نمونِ عمل ہے. دین اسلام نے جتنے بھی قانون بنائے ہیں وہ سارے قانون انسان کی فلاح و بہبود کے لیے ہیں، اور اگر انسان ان قوانین پر عمل کرے گا تو اس کی زندگی دنیا میں بھی آسانی کے ساتھ گزرے گی اور آخرت میں بھی آسانی کے ساتھ گزرے گی. یہاں بھی کامیاب زندگی گزارے گا اور قیامت میں بھی اس کی زندگی کامیاب ہوگی. لیکن اگر انسان اس دنیا میں قوانین اسلام پر عمل نہیں کرے گا تو دنیا میں بھی پریشان رہے گا اور آخرت میں بھی
پریشان رہے گا۔ مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہی ہے خدا کے حکم کے سامنے تسلیم ہو جانا۔ الاسلام هو التسلیم، اسلام یعنی حکم خدا کے سامنے تسلیم ہو جانا، سلنڈر ہو جانا، اور اس کے مقابلے پر اپنی کوئی رائے، کوئی نظریہ نہ رکھنا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے، اس طرح کی کوئی گنجائش دین اسلام میں نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے چند مثالیں عرض کروں کہ اسلام اگر عمل کرنا چاہتا ہے انسان تو اس کو اپنی پسند سے کام نہیں چلانا پڑے گا۔ انسان حج کرنے جاتا ہے، گرچہ آج کل حج ایک تفریح ہے اور اپنے نام کے سامنے حاجی لکھوانا ہے، لیکن اسلام اس لیے حج نہیں کراتا۔ حج ایک تربیت ہے خدا کے سامنے تسلیم ہو جانے کی۔ خدا کے سامنے سب کچھ تسلیم ہو جانے کا نام ہے۔ جتنا انسان حج میں تسلیم ہوتا ہے اتنا بقیہ جگہ تسلیم نہیں ہوتا۔ بس اگر آپ غور کریں، حج میں آپ کو سب سے پہلے جو حج کرنا ہے تو احرام باندھنا ہے۔ احرام باندھنے پہ سارے سلے ہوئے کپڑے آپ کو اتار دینا ہے، زینت کی ساری چیزیں آپ کو اتار دینا ہے۔ آپ کو خالی 2 بغیر سلے ہوئے کپڑے پہننا ہے۔ اس میں آپ اپنی طرف سے کچھ کر نہیں سکتے، یہ 2 سلے ہوئے کپڑے ہونا چاہیے اور آپ ایک بیلٹ لگا سکتے ہیں۔ بقیہ اس کے علاوہ آپ اپنی طرف سے کچھ کام کرنا چاہیں تو آپ نہیں کر سکتے۔ اور اس احرام کے باندھنے کے بعد آپ پر وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو اس سے پہلے حلال تھیں۔ جو چیزیں حلال تھیں وہ حرام ہو جاتی۔ مطلب آپ احرام باندھنے سے پہلے آپ خوشبو لگا سکتے تھے، آپ خوشبو نہیں لگا سکتے۔ آپ احرام سے پہلے اپنی زوجہ کے ساتھ اچھی گفتگو کر سکتے تھے، لذت نظر سے دیکھ سکتے تھے۔ آپ احرام باندھنے کے بعد اس کو لذت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے۔ احرام پہننے سے پہلے آپ کیڑے مکوڑوں کو مار سکتے تھے، احرام پہننے کے بعد آپ ایک جوئیں بھی نہیں مار سکتے۔ آپ ایک درخت کو نہیں اٹھا سکتے، پیروں میں موزے نہیں پہن سکتے، سر کو نہیں ڈھانپ سکتے۔ یہ کئی چیزیں ہیں جو احرام باندھنے کے بعد آپ پر حرام ہو جاتی ہیں۔ عورتوں پر احرام باندھنے کے بعد چہرہ چھپانا حرام ہے، چہرہ کھولنا چاہیے۔ لہذا ضروری ہے کہ عورتیں احرام کی حالت میں اپنے سر کے تھوڑے سے بال کھلے رکھیں تاکہ پورا چہرہ کھلا رہے۔ صرف نماز کے دوران ان کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنی پیشانی کے بالوں کو چھپا سکتی ہیں، نماز کے علاوہ بقیہ اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اب یہاں پر یہ قانون نہیں چلے گا کہ جب ہم 2 آدمیوں کے درمیان ہیں تو وہاں تو ہمیں بال چھپانے کی بات کہی گئی ہے اور یہاں لاکھوں کے مجمع میں ہم کو بال کھولنے کی، بال ذرا سا کھولا جائے، پورا نہیں۔ لیکن یہ سب آپ کے لیے تربیت ہے۔ آپ آئینہ نہیں دیکھ سکتے، آپ کنگھی نہیں کر سکتے، آپ صابن کا خوشبودار صابن استعمال نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے آپ۔ لیکن اسی احرام کی حالت میں جہاں آپ کو ایک جو مارنا حرام ہے، اگر ہاتھ پر کوئی کیڑا یا مچھر کاٹ رہا ہے تو آپ اس کو اڑا تو سکتے ہیں، مار نہیں سکتے۔ یعنی چونٹی اگر آپ کے ہاتھ پر رینگ رہی ہے یہ جو شخصیت ہمارے درمیان آئی ہے حضرت حجتنا والمسلمین جناب تبریزیان ہیں،
نجف میں آیت اللہ سستانی کے معتمدین میں سے ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی عقائد کے بحث سے مخصوص کر دی ہے۔ شیعی عقائد پر جتنے اعتراضات ہوتے ہیں ان سارے اعتراضات کے جوابات ان کی طرف سے ملتے ہیں، اور ان کی سائٹ پر کم سے کم 8000 سے زیادہ ایسے ٹاپک ہیں جن پر مختلف لوگوں کے سوالات کے جوابات ہیں، اور ویسے ان سوالات و جوابات کی تعداد 50,000 سے زیادہ ہے۔ کوئی بھی سوال تاریخ سے متعلق ہو، حدیث سے متعلق ہو، عقیدے سے جو بھی متعلق ہے، اس عقیدے سے متعلق بہترین سوالات کے بہترین جوابات ان کی طرف سے دیے جاتے ہیں، اور کوئی ایسا سوال نہیں ہے جو کا جواب باقاعدہ تشفی بخش نہ دیا جاتا ہو۔ لہذا ایک مدافع تشیع ہیں، عقائد کی حفاظت کرنے والے ہیں، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ان کی جو سائٹ ہے خدا توفیق دے کہ ہم لوگ اس سائٹ کا اردو میں اور ہندی میں ترجمہ کر کے آپ تک بھی پہنچا سکیں، تاکہ آپ کے ذہنوں میں جو شکوک و شبہات ہیں وہ بھی دور ہو سکیں، کیونکہ آج کا زمانہ خاص کر نوجوانوں کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ موبائل کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور اس میں جو طوفان ہے وہ طوفان الگ سے مچا ہوا ہے۔ آج کل ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں جو باتیں ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں، اور اس وقت واقعی ہمارے نوجوانوں کے عقائد داؤں پر لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہ بڑا کام ہے جو دشمنوں اس وقت دشمنوں کی طرف سے جو ہمارے جو ان کے ذہنوں سے کھلواڑ ہو رہا ہے وہ بہت ہی خراب کام ہو رہا ہے۔ البتہ ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں کہ ہمارے نوجوان کس طرح سے بگڑ رہے ہیں اور کس طرح سے راستے سے ہٹ رہے ہیں، ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ آج ہمارے پاس جوانوں کے پاس جوش تو ہے لیکن ہوش نہیں ہے، اور نہ معلوم کیسی کیسی طاقتیں اندر سے اور باہر سے ہمارے نوجوانوں کو برباد کر رہی ہیں، اور کس طرح سے ان کے وقت کو برباد کر رہی، کہاں کہاں لگا رہی ہیں، اور کیسے کیسے ان کے اخلاق کو، ان کی باتوں کو خراب کر رہی ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو میں آپ سے جو عرض کر رہا تھا کہ حج کے زمانے میں ایک چونٹی کا مارنا احرام کی حالت میں حرام ہے، لیکن اسی حج کے زمانے میں احرام کی حالت میں ایک بکرا قربان کرنا واجب ہے۔ تو ایک مرتبہ ایک چونٹی کا مارنا حرام ہے، اور اسی حالت میں ایک جانور کی قربانی کرنا واجب ہے۔ اب یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی چونٹی کا مارنا تو حرام ہے اور یہ قربانی واجب کیوں ہو گئی۔ اسلام دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کتنا خدا کے سامنے تسلیم ہیں، اپنی چلانا چاہتے ہیں یا خدا کی چلانا چاہتے ہیں؟ آپ کیا چلانا چاہتے ہیں؟ آپ خدا کے سامنے تسلیم ہونا چاہتے ہیں یا اپنے سامنے تسلیم ہونا چاہتے ہیں؟ آج کے مسائل میں جو موضوع مجھے دیا گیا ہے یہ بہت خشک موضوع ہے، جس میں آپ کو نیند بھی آئے گی اور آپ سوئیں گے بھی، اور لہذا آپ فی الحال بغیر دوا کے سو جائیں گے، تو دوا کھاتے تھے تو آپ کو فائدہ ملے گا، بغیر دوا کے آج آپ کو سونے کو موقع مل جائے گا قاعدے سے، کیونکہ جنت کی ہوائیں آئیں گی تو آپ کو آسانی کے ساتھ نیند آپ کو آ جائے گی۔ آج کل جو مسئلہ ہماری سوسائٹی میں ہے، اور تقریباً
عام طور سے کسی نہ کسی گھر میں یہ مسئلہ ضرور ہے، وہ ماں باپ اپنے بچوں کی شادیاں بڑے محبت سے اور بڑی امیدوں سے کرتے ہیں۔ باپ اس امید کے ساتھ لڑکی کو رخصت کرتا ہے یہ چین سے اپنے سسرال میں رہے گی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی دعا کرو لڑکی کا اپنا گھر ہو جائے۔ جب تک لڑکی کی شادی نہیں ہوتی کہتے اس کا گھر نہیں ہے۔ تو شادی کے بعد سسرال لڑکی کا اصلی گھر قرار پاتا ہے، اور لڑکی دھان کی طرح سے ہوتی ہے۔ دھان بویا کہیں اور جاتا ہے اور لگایا کہیں اور جاتا ہے۔ ایک جگہ لگایا جاتا ہے اور پھر وہاں لے آ کے دوسری جگہ بویا جاتا ہے۔ تو جہاں دوسری جگہ بویا جاتا ہے وہاں چاول نکلتا ہے، یہاں نہیں نکلتا۔ تو لڑکی پیدا کسی اور گھر میں ہوتی ہے، اس کے اثرات کسی دوسرے گھر میں ظاہر ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی کہ ہماری بیٹی رخصت ہو کر کے جائے، تو ہم کہتے ہیں کہ ڈولا جائے، ڈولی جائے اور ڈولا نکلے۔ یہ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے، اور ہر ماں اور ہر باپ اپنے گھر میں اس امید سے شادی کر کے بہو لاتا ہے کہ میرے گھر کی رونق بڑھے گی، میرے گھر کا وقار بڑھے گا، میرے گھر میں بہاریں آئیں گی، اور میرے بیٹے کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد نامعلوم حالات کیسے بگڑتے ہیں، نہ ادھر مسئلہ ہوتا ہے نہ ادھر مسئلہ ہوتا ہے، اور بات دھیرے دھیرے طلاق کی نوبت تک پہنچ جاتی ہے۔ دونوں میں طرف سے شکایتیں ہوتی ہیں، ان کو ان سے شکایتیں ہوتی ہیں، ان کو ان سے شکایتیں ہوتی ہیں، یہ ان سے ناراض ہوتے ہیں، وہ ان سے ناراض ہوتے ہیں، یہ ان پر دھوکے کے الزام لگاتے ہیں، وہ ان پر دھوکے کے الزام لگاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا، کہتے ہیں ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا، ہم کیا سمجھ کے لائے تھے، کیا سمجھ کے لائے تھے، مسئلہ ہوتا ہے۔ اور روزانہ سوسائٹی میں یہ مسئلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ مسائل ان خانوادوں سے نہیں ہیں جو غریب و فقیر ہیں، بلکہ یہ مسائل ان گھروں میں بھی ہیں جہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، گریجویٹ ہیں، بڑے عہدوں پر فائز ہیں، صاحبان حیثیت ہیں، صاحبان دولت ہیں، صاحبان ثروت ہیں۔ بیٹا بھی پڑھا لکھا ہے اور بیٹی بھی پڑھی لکھی ہے، دونوں میں کوئی جاہل نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، جو قابل توجہ بات ہے، کہ دونوں نے MBA کیا ہے جس کا نام ہے مینجمنٹ۔ دونوں نے MBA کیا ہے مینجمنٹ کیا کا۔ یہ دونوں جو اپنے آفس کو مینیج کر رہے ہیں اور بڑے عہدے پر فائز ہیں، یہ دونوں اپنے گھر کو مینیج نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ آفس میں 50 آدمیوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اپنے سیکشن کے ہیڈ ہیں اور اس کو مینیج کر رہے ہیں، چھوٹی پوسٹ سے بڑی پوسٹ پر پہنچ گئے، اس سے مینیج کر پا رہے۔ تو وہ اپنے آفس کو مینیج کر پا رہے ہیں، لیکن اپنی فیملی لائف کو مینیج نہیں کر پا رہے، نہ یہ مینیج کر پا رہے ہیں نہ وہ مینیج کر پا رہے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج کے زمانے میں جو چیز بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور میں بڑے ادب سے عرض کروں گا آج کے زمانے کی جو خصوصیات ہیں، یہ جو ہماری پرورش ہے، یہ ہماری جو ٹریننگ ہے، اس ٹریننگ نے ایک بہت بڑا نقصان ہماری سوسائٹی کو پہنچایا ہے، اور خاص کر ہماری نسل جدید کو۔ یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، آپ غور کریں، ان باتوں کو سنجیدگی سے سماعت فرمائیں۔ سونے کی اجازت ہے، گرنے کی اجازت نہیں ہے، کہ آپ سو سکتے ہیں لیکن ایک دوسرے پر گریے گا نہیں۔ میں یہ بات بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور نوجوانوں تک پہنچ، میرے یہاں بزرگ موجود ہیں، آج سے 10 سال 20 سال 50 سال پہلے جو یہاں بزرگ موجود ہیں، ان لوگوں کی جب شادیاں ہوتی تھیں تو ڈفرینسز ہوتے تھے، اختلافات ہوتے تھے،
لیکن اس ڈفرینس و اختلافات کے باوجود اگر بیوی 1 مہینہ 2 مہینے کے لیے گھر سے باہر چلی جاتی تھی یا ناراض ہو کے چلی جاتی تھی تو اس ناراض ہونے کے باوجود شوہر کو فیل ہوتا تھا کوئی چیز ہے جو گھر میں نہیں ہے. وہ ایک ویکوم اپنے گھر میں، خلا اپنے گھر میں محسوس کرتے تھے. لڑکی بھی جب وہاں جاتی تھی اپنے گھر میں تو ناراض ہوتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے شوہر کے تعلق سے ایک محبت، ایک سافٹ کارنر، ایک فیلنگ محسوس کرتی تھی کہ ہم کسی سے جدا ہو کر کے آ گئے ہیں. دل میں ایک تھوڑے سے نرم گوشے، سافٹ کارنر، ایک فیلنگ کل محسوس ہوتی تھی. یہ فیلنگ بڑھ کر کے تعلقات کو ہیلنگ کا سبق دیتی تھی. فیلنگ ہوتی تھی، احساسات ہوتے تھے، یہ احساسات اس زخم کو ہیل کر دیتے تھے اور یہ تعلقات دھیرے دھیرے برقرار ہو جاتے تھے. جیسے اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کی برائیاں کم کرتے تھے اور ایک دوسرے سے جدا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، خاموشی کے ساتھ زندگی گزار دیتے تھے. آج کے زمانے میں جو مسئلہ اٹھا ہے اور وہ مسئلہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے اور اس کو جو ڈاکٹر ہے یا بقیہ جو لوگ ہیں وہ حل کر سکتے ہیں. اگر اختلافات ہو جاتے ہیں، لڑکی اپنے گھر چلی جاتی ہے، لڑکا دوسری جگہ چلا جاتا ہے، تو یہ دوسروں کی کمی کو فیل نہیں کرتے. نہ لڑکے کو بیوی کی فیلنگ ہوتی ہے اور نہ بیوی کو شوہر کی فیلنگ ہوتی ہے. دونوں ایک دوسرے سے ریلیکس ہوتے ہیں. نہ یہ ان کی کمی محسوس کرتے نہ وہ ان کی کمی محسوس کرتے. یہ جو دلوں سے محبتیں نکلتی ہیں، یہ محبتیں تعلقات کو برقرار ہونے نہیں دیتی. کل جب ہوتا تھا تو فیلنگ ہوتی تھی، اور وہ فیلنگ کہاں تک لے جاتی تھی؟ جو پرانے لوگ ہوں گے اس بات کو محسوس، جب تازہ شادی ہوتی تھی تو کس طرح آدمی کا دل چاہتا تھا کہ ہم کیسے ہمارا وقت تمام ہو اور ہم کیسے گھر پہنچیں. اگر وہ کسی ٹرین سے جاتا تھا، کسی ٹرین سے آتا تھا اور اس ٹریفک میں دیر ہو جاتی تھی، اس کو دیر بھی کھلتی تھی کہ کیوں یہ دیر لگی، آج مجھے دیر سے گھر پہنچنا پڑتا تھا. تو 10 منٹ آدھے گھنٹے کی دیری بھی اس نوجوان کو، اس نئے جوڑے کو کھلتی تھی جو گھر پہنچنے میں تاخیر ہوتی تھی. اور وہ گھر میں بھی لڑکی یہ محسوس کرتی تھی آج آدھا گھنٹہ دیر کیوں ہو گئی. گھڑی دیکھتی تھی آدھا گھنٹہ کیا ہو گیا، کب ہوگا، اب تک کیوں نہیں آئے. تو نظریں گھڑی پہ جا کر کے ٹک جاتی تھی. آج کا زمانہ یہ ہو گیا ہے کہ جب دل چاہے گا تو گھر پہنچیں گے. نہ ان کو گھر پر جانے کی جلدی ہے، نہ ان کو گھر میں کسی کا انتظار ہے. نہ ان کو گھر سے جان جلدی ہے، نہ ان کو کسی کا انتظار ہے. ٹھیک آ گئے ہیں تو آ جائیں. اب پہلے یہ سیٹنگ کیا ہوتی تھی، آ رہے ہیں تو چائے ہے، پانی ہے، کھانا ہے، ایک چیز ہوتی تھی. یعنی گھر میں ایک رونق محسوس ہوتی تھی. جب آدمی گھر میں رہتا تھا اور بیوی نہیں ہوتی تھی تو اس کا پورا گھر سناٹا رکھتا تھا، اور شوہر نہیں ہوتا تھا تو بیوی بھی اپنے شوہر کے خلا کو محسوس کرتی تھی کہ کوئی گھر میں نہیں ہے. جب شوہر باہر جانے لگتا تھا تو بیوی رخصت کرنے کے ساتھ پوچھتی تھی کب آؤ گے. آپ کہتے ہیں چلے جانا، ناشتہ دان رکھا ہے، ٹفن رکھا ہے، لے لینا، اور جب آنے ہو گے چلے آنا. تو یہ جو آج کل کا ماحول بدل رہا ہے، اس ماحول کے بدلنے کی وجہ کیا ہے؟ گھر ٹوٹ رہے ہیں، اور ان گھر ٹوٹنے میں خاص کر وہ گھر زیادہ خراب ہو جاتے ہیں جن گھروں میں اب بچے ہو چکے ہوں. ماں کی محبت بچوں کو باپ کے حوالے نہیں کرنے دیتی. باپ کی خود غرضی بچوں کا خرچہ برداشت کرنے کے تیار نہیں ہوتی. بے تعلقات میاں بیوی کے خراب ہوئے ہیں نا. اولاد تو آپ کی ہے، اس اولاد کی پوری ذمہ داری باپ کے سر ہے. اس اولاد کی پوری ذمہ داری باپ کے سر. اس کا کھانا پینا، فیس، علاج، دوا، سب باپ کی ذمہ داری، ماں کی ذمہ داری نہیں ہے. باپ کیا کہتا ہے کہ میں تم کو طلاق دوں گا، بچے مجھے دے دو. ماں کہتی میں بچے نہیں دوں گی.
میں نے پالا ہے، محنتوں سے پالا ہے. کہ ٹھیک ہے ایک شرط پر میں دوں گا. کہ کیا؟ کہ خرچہ میں نہیں دوں گا. تم بچوں کو لے جاؤ، میں خرچہ نہیں دوں گا. تو ماں کی محبت اس سمجھوتے کے تیار ہو جاتی ہے. اب یہ صاحبزادے تو الگ ہو گئے. وہ ماں اپنے بچوں کو لے کر گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. اب بچوں کے خرچے کیا پورا، اگر گھر ماں باپ اس کے زیادہ پیسے والے نہیں ہیں، اور آپ یقین جانیے وہ لڑکی جس کی شادی نہ ہو وہ گھر میں رہتی ہے تو ایک الگ فیلنگ ہوتی ہے، اور وہ بچی جس کی شادی ہو جائے اور سسرال سے ناراض ہو کر کے تعلقات خراب ہو کر واپس آ جائے، وہ ماں باپ کے بلڈ پریشر کے بڑھنے کا سبب ہوتی ہے. نہ بھیج سکتے ہیں نہ رکھ سکتے ہیں. تو یہ حالات کیسے بگڑ رہے ہیں؟ یہ ہر گھر کی داستان کیوں خراب ہو رہی ہے؟ لوگ اس پہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ چیزیں کہاں سے ہو رہی ہیں؟ آیا یہ ہماری سوسائٹی کے مسائل ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ بچے بن باپ کے تربیت پا رہے نہیں پا رہے ہیں. ان کے دلوں میں باپ کے تعلق سے ایک نفرت پیدا ہو رہی نہیں پیدا ہو رہی ہے. ماں ان کی تربیت میں بوڑھی ہو رہی نہیں ہو رہی ہے. تعلقات خراب ہو رہے ہیں، مسائل خراب ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس وجوہات پر غور کرنے کی کوشش کی؟ آج ہمارے کیا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے کہ ہم شادیاں تو کر دیتے ہیں لیکن ان کو زندگی بسر کرنے کا ہنر نہیں سکھاتے. شادیوں پہ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں لیکن ایڈجسٹمنٹ کا طریقہ نہیں سکھاتے. شادیاں بھی جب کرتے ہیں تو ہم شادیاں کرتے وقت بچے کا کردار، اخلاق یا اس کے گھر والے کا اخلاق کم دیکھتے ہیں، بچے کی ڈگری اور اس کی پوسٹ اور اس کا عہدہ زیادہ دیکھتے ہیں. کس سے شادی کر رہے ہیں؟ کہتا انجینئر سے کر رہے ہیں. کس سے شادی کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر سے شادی کر رہے ہیں. کون سی لڑکی لے کے آ رہے ہیں؟ صاحب MBA لڑکی لے کے آ رہے ہیں. تو شادیاں جب ڈگریوں کے درمیان ہوتی ہیں تو کاغذوں کے درمیان محبتیں نہیں بڑھتی، محبتیں دلوں کے درمیان بڑھتی. کہہ رہے شادی کیوں نہیں کر رہے؟ لڑکی بوڑھی ہو رہی ہے. کہ لڑکا کو انجینئر ملے گا تو کریں گے. کہ ہماری لڑکی پڑھی لکھی ہے، اس نے ڈبل MA کیا ہے، ڈبل MBA کیا ہے، تو اس طرح کا کوئی لڑکا ملے تو شادی کریں گے. اب چونکہ لڑکا MBA نہیں مل رہا ہے، زیادہ لڑکیاں گھر میں بیٹھے ہوئے عمر گزار رہی ہیں. کیوں؟ شادی ڈگریوں کے درمیان ہو رہی ہے، شادی جو انسانوں کے درمیان نہیں ہو رہی ہے. گھر ڈگریوں سے نہیں سنورتا، گھر انسانی محبتوں سے سنورتا ہے. ڈگریاں گھروں کو نہیں سنوارتی، محبتیں گھروں کو سنوارتی ہیں. اگر محبتیں ہیں تو ایک پڑھی لکھی لڑکی ایک کم پڑھے لکھے لڑکے کے ساتھ بھی گزر کر سکتی، اور ایک پڑھا لکھا بچہ ایک کم پڑھی لڑکی لڑکی کے ساتھ بھی گزارا کر سکتا ہے. لیکن کب؟ جب انسانی بنیادوں پر کام ہو، جب شادی کے بعد توقعات کم ہو اور لچک زیادہ ہو. میں نے کسی نکاح میں یہ بات کہی تھی، لڑکوں کو جو میں نے نکاح پڑھنا تھا، میں نے کہ میں تم کو کامیاب زندگی کے 2 راز دینا چاہتا ہوں. اگر تم ان 2 باتوں پر عمل کرو گے تو تمہاری شادی کامیاب ہوگی. کہنے ہو کیا؟ میں نے کہا ایکسپیکٹیشن لیس، فلیکسیبلٹی مور. 2 چیزیں پہ، ایکسپیکٹیشن لیس، فلیکسیبلٹی مور. اگر تمہاری توقعات کم ہوں گی، لچک زیادہ ہوگی تو تعلقات بہتر رہیں گے. اب اگر اس نے صبح کی چائے نہیں بنائی تو غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک پیالی چائے اتنی قیمت نہیں رکھتی کہ ہم اپنا پورا دن برباد کر لیں چائے کے خاطر. یا اور چھوٹی چھوٹی بات، اگر آپ ان تعلقات میں جائیں
اور ان کا انالیسس کریں، ان کا تجزیہ کریں، تو آپ کو بہت چھوٹی سی باتیں ملیں گی جو تعلقات کو خراب ہونے کا سبب بنتی. بڑی باتیں نہیں ملتی، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی، اس کو نظر انداز کیا جاتا. ہمارے کیا مثل مشہور ہے کہ رائی کو پہاڑ بنا دیجئے. اور تعلقات اس وقت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں جب لڑکے لڑکیوں کو ہٹا کر کے ان کے والدین بیچ میں آ جاتے. جو آج کل کہتے ہیں کہ بیک سیٹ کی ڈرائیونگ، یہ جو بیک سیٹ سے ڈرائیونگ ہوتی ہے یہ زندگی کو کامیاب نہیں بناتی. اور ان میں جس چیز نے ہماری زندگی کو خراب کیا ہے، برباد کیا ہے اور طلاق کی نوبتیں پہنچائی ہیں، ان میں بہت بڑا اثر ہمارے موبائل کا ہے. یہ اسمارٹ موبائل اتنا اسمارٹ ہے اور اتنا غیرت دار ہے اور اتنا خوددار ہے کہ اپنے علاوہ کسی دوسرے کو بیچ میں آنے نہیں دیتا. یہ موبائل جو ہے یہ آج تعلقات کو خراب ہونے کا بہت بڑا رول ادا کر رہا ہے. پہلے باہر سے لڑانے والے آتے تھے، اب ہاتھ میں موجود ہیں، بلکہ کلیجے سے لگے ہوئے ہیں. یہ موبائل جب آ جاتا ہے تو میں پرانے زمانے کی باتیں عرض کروں جو ہمارے بزرگ ہیں کہ جب شادی ہوئی تھی تو جیسی بھی ملی، اچھی ملی، بری ملی، حور ملی، چوڑیل ملی، جو مل گئی، جب گھر آتے تھے تو اسی سے بات کرتے تھے نا. اپنے خاندان کی باتیں کرتے، اس کے خاندان کی باتیں کرتے، دن بھر میں کیا ہوا، بچوں نے کیا کیا، گھر میں کیا ہوا. کوئی پوری داستان تھی جو یہ سنتے تھے، وہ گھر کی داستان بیان کرتے تھے، یہ آفس کے دوبارہ کہتے آج فلاں سے بحث ہو گئی، آج فلاں سے بات ہو گئی. تو یہ اپنا دل خالی کرتے تو اپنا دل خالی کرتے تھے، دونوں کی بیٹریاں خالی ہو جاتی تھیں، صاحب کو پھر چارج ہو جاتی تھی، پھر نئی زندگی شروع ہو جاتی تھی. اس طرح کی باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے رازدار بنتے تھے، ایک دوسرے کے غم کو بانٹتے تھے، ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھتے تھے. لیکن جب سے یہ موبائل آ گیا ہے، اب آدمی گھر سے آفس جا رہا ہے یا آفس سے گھر آیا، آپ عملی طور پر دیکھیں دونوں کس میں مصروف ہیں. اور خاص کر جب سے یہ ورک فرام ہوم شروع ہو گیا ہے تو اگر دونوں کام کر رہے ہیں تو گھر پر بھی یہ مصروف ہیں، ادھر سے مصروف ہیں. تو جب آپس میں مل کے بیٹھیں گے نہیں تو شیطان بیچ میں انٹرفیئر کر کے مس انڈرسٹینڈنگ تو کریٹ کرے گا نا بھائی. بھی آپ ادھر موبائل دیکھیں، وہ ادھر موبائل دیکھیں، اور اس میں بات اس وقت خراب ہو جاتی ہے، خدا نخواستہ بات اس وقت خراب ہو جاتی ہے جب دونوں کے موبائل میں پاس ورڈ ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو پاس ورڈ نہیں دیتے. جتنے بھی اسمارٹ موبائل ہیں وہ بغیر پاس ورڈ کے نہیں کھلتے. ادھر یہ پاس ورڈ ہوا، ادھر کچھ نہ ہونے کے باوجود شیطان شبہ ڈالتا ہے. میں تم ایک دوسرے کا لباس ہو، ایک دوسرے کے محرم ہو. جب محرم ہو تو موبائل میں نامحرمیت کیسی؟ اگر ہم ایک دوسرے کے پوری طرح سے محرم ہیں تو اس محرم میں یہ موبائل کی نامحرمیت کیسی؟ وہ موبائل مانگتا یہ نہیں دیتے، وہ نہیں دیتی. کچھ نہ ہونے کے بعد شیطان کچھ تو ہے جو چھپایا جا رہا ہے. اگر پریشر ڈالا جاتا ہے تو بات خراب ہو جاتی ہے. اگر یہ دونوں موبائل میں بھی محرم رہیں، ان کا پاسورڈ ان کو معلوم، ان کا پاسورڈ ان کو معلوم، تو پھر کسی کو بیچ میں آ کر کے انٹرفیئر کر کے مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنے کا موقع نہیں ملے گا. خاص کر یہ موبائل جس میں ویڈیو چیٹ ہوتی ہے، یہ ویڈیو چیٹ اور زیادہ مشکل کو خراب کر دیتی ہے. چاہے وہ لڑکی چیٹ کر رہی ہو چاہے لڑکا چیٹ کر رہا. یہاں سے بیٹھے ہوئے اب دوریاں ختم ہو گئی ہیں، یہاں بیٹھے حیدرآباد میں چیٹ انگلینڈ سے ہو رہی ہے، امریکہ سے ہو رہی ہے. دونوں کا ٹائم الگ ہے. اب جو سونے کا ٹائم ہے وہ چیٹ کرنے کا ٹائم ہے. اب جب آپ رات بھر قاعدے سے سوئیں گے نہیں تو آپ کا ذہن سکون سے کہاں سے رہے گا؟
تو یہ موبائل جو ہے یہ آج کل اس تعلقات کو بہت زیادہ خراب کر رہا ہے. میں نے ایک بات عرض کی، ایک سال بعد جو محمد و آل محمد پر دیکھیے، یہ سیمنٹ کے دیواریں اور پلر بنتے ہیں. آپ بہت عمدہ قسم کی سیمنٹ اور بہت عمدہ قسم کا بالو اور ریت اور سب کچھ کیمیکل ڈالتے ہیں اور عمدہ قسم کا لوہا لگاتے ہیں، لیکن اس کے بننے کے بعد جب سانچہ ہٹ جاتا ہے تو 20-22 دن اس کی کیورنگ ہوتی ہے. اس کو باقاعدہ پانی سے تر کیا جاتا ہے. اگر یہ کیورنگ صحیح نہیں ہے تو پلر میں آپس میں شگاں پڑ جاتے ہیں، کریک آ جاتے ہیں، اور یہ کریک پھر دور نہیں ہوتے. یہ کریک کیسے پڑتے ہیں کہ سیمنٹ تو ٹھیک تھی، لوہا بھی ٹھیک تھا، لیکن کیورنگ چونکہ پوری طرح سے نہیں ہوئی، صبح و شام پوری طرح سے پانی نہیں ڈالا گیا، لہذا یہ مضبوط نہیں ہوا. تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے 20-22 دن 25 دن باقاعدہ کیورنگ کی جاتی ہے تاکہ پلر مضبوط ہو جائے. شادی ہو گئی، میں نے مشورہ دیا تھا شادی ہو گئی ہے، تو اس شادی تو ہو گئی، تمہاری بھی نسل اچھی ان کی بھی نسل اچھی، تمہارا بھی خاندان اچھا ان کا بھی خاندان اچھا، لیکن یہ جو شادی کے بعد کیورنگ ہے، یہ کیورنگ موبائل کے بغیر نہیں ہو سکتی. میں نے مشورہ دیا تھا لوگوں کو کہ 6 مہینے تک اس موبائل کو بیڈ روم میں جانے مت دینا تاکہ تمہارے تعلقات کی کیورنگ ہو جائے اور تعلقات کے پلر مضبوط ہو جائیں، اس میں کریک نہ آنے پائے. لیکن نہیں، وہاں تو انکہتے ہو رہا ہے، یہ نیچے دیکھ رہے، وہاں قبل تو ہو رہا ہے، یہاں فاتح رہے. تو یہ جو موبائل ہے، اس موبائل نے ہمارے نوجوانوں کو بھی برباد کیا ہے، ان کو ایجوکیشن سے دور کر دیا ہے، اور گھر کے تعلقات بھی برباد کر دیے ہیں. اور ہمارے والدین نے کام یہ کیا کہ ان کو وہ بچہ اچھا نہیں لگتا اگر ان کے بچے کے ہاتھ میں اسمارٹ موبائل نہ ہو. وہ برتھ ڈے میں گفٹ دیتے اسمارٹ موبائل، اور آج کے بچے ہم سے زیادہ اسمارٹ ہیں اسمارٹ موبائل چلانے کے لیے. تو یہ عادت تو ہم ہی ڈالتے ہیں نا، یہ عادت تو ہم ہی ڈالتے ہیں. اگر آج ہم نے یہ عادت نہ ڈالی ہوتی تو آج ہمارے بچے اس منزل تک نہیں پہنچتے. ایک صاحب تھے بمبئی میں، ان کو جانتا ہوں، ان کے بچے کا ایڈمیشن ہوا ایک کالج میں، انجینئرنگ کالج میں. اس کو جانا تھا کم سے کم 15-20 کلومیٹر دور. باپ کے پاس اسکوٹر تھی، باپ نے کہا نہیں، فی الحال اسکوٹر تو کچھ بھی نہیں، تم گریجویٹ کر لو، اس کے بعد بس سے جانا سیکھو تاکہ پتہ چلے انسانی زندگی ہوتی کیا ہے. رشتہ داروں نے کہا میرے پاس موٹر سائیکل رکھی ہم دے دیتے. ہم نے کہا نہیں، 9 روپے کرایہ ہوتا ہے، 10 روپے لو اور واپس آ جاؤ. تو 20 روپے اس لڑکے کو ملتے تھے، صبح جائے گا آئے گا. اگر آج باپ اس کو گاڑی چلانے دے دیتا تو کل وہ اسکول کے بعد کہاں کہاں گھومتا. آپ کو گھومنے کا پتہ تو چلتا نہیں. تو یہ جو تربیتیں ہوتی ہیں، یہ تربیتیں اثر انداز ہوتی ہیں بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے. اور آج کے زمانے کی مصیبت برادران عزیز یہ ہے کہ ماں باپ بھی تو موبائل میں گرفتار ہیں. کل جب ہم دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے تو آپس میں گفتگو کرتے تھے نہیں کرتے تھے. آج جب دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں یا ڈائننگ میز پر کھانا کھاتے ہیں تو پلیٹ کے بغل موبائل رکھا رہتا ہے نہیں رہتا. تو جو سامنے والا بیٹھا اس سے باتیں کم ہوتی ہیں، جو ہزاروں کلومیٹر دور اس سے باتیں. تو ہم کھانا کھا کے اٹھ جاتے ہیں اور سامنے والے یہ بھی نہیں پوچھتے تمہاری طبیعت کیسی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری زندگی کو قاعدے سے برباد کر رہی ہیں اور ہمارے گھر کے تعلقات برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہاں رونے سے کام نہیں چلے گا کہ ہماری بیٹی ایسی، ہمارا بیٹا تھا. یہاں سوچنے سے کام چلے گا.
بیماری پر رونا یا بیماری کا شکوہ کرنا بیماری کا علاج نہیں ہے، بیماری کی جڑ تک پہنچ کر کے اس کی جڑ کو ختم کرنا علاج ہے۔ آج کل کے زمانے میں جو یہ فلیکسیبلٹی کم ہو چکی ہے، نہ لڑکے میں فلیکسیبلٹی ہے اور نہ لڑکی میں، اور انا کا مسئلہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ وہ انا کسی کو جانے نہیں دیتی، ایگو اتنی خراب ہو چکی ہے کہ دیتے تھے۔ میں نے ایسے قصے سنے ہیں کہ لڑکی گھر سے آ گئی، کسی بنا پر ناراض ہو کر کے تعلقات خراب ہو گئے، آ گئی، اب یہ بھائی ٹھیک ہے کہ میں جانے کے تیار ہوں، وہ آئیں تو ان کے ساتھ جاؤں گی، میں جاؤں گی، میرا کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے میں گزار لوں زندگی، لیکن وہ لینے کے لیے آئیں تو میں جاؤں گی۔ کہ میں کیوں جاؤں؟ خود سے گئی ہو تو خود سے آؤ، یہ آنا ہے یا نہیں ہے؟ خود سے گئی ہو خود سے آؤ۔ اب اگر وہ آ گئی، خود ہی تو آئی، ہم بلانے گئے تھے، یہ نہیں کہتے تھے وہ 3 مہینے نہیں تھی تو گھر میں جھاڑو بھی نہیں پڑی تھی اور گھر میں سناٹا تھا۔ آج 3 مہینے کے بعد گھر میں رونق آئی، ہم نے اس رونق کو نہیں دیکھا لیکن اپنی آنا کو بقا رکھا، خود سے گئی تھی خود سے آئیں، اور اس میں ماں باپ بڑا رول ادا کرتے ہیں۔ میں چھوٹی مثال دوں، لیکن آپ رحمٰن یہاں پر عورتیں بیٹھی ہیں نہیں بیٹھی ہیں، ادھر سے پتھر وتھر تو نہیں آئے گا، 2-4 کیا کہتے ہیں۔ آپ یہ چیز بالکل محسوس کیجئے گا، اگر پتھر پڑے گا دیکھیں کیا کہتے ہیں، لیکن یہ آپ اس کو محسوس کر رہے ہیں، گھر کے اندر جا کے دیکھیں گے کہ گھر میں لڑکی نے کھانا پکایا اور فرض کی مرچائی نمک زیادہ ہو گیا تو کیا کہتا ہے؟ ارے بھولے سے گر گیا ہوگا نا۔ کبھی کبھی تو ایسا ہو ہی جاتا ہے، کوئی جان بوجھ کے سوئی ڈالا ہے، یہ تو ہو جاتا ہے۔ اور یہی کام جب بہو کرتی ہے کہ اتنے دن ہو گئے تم کو پکانا نہیں آیا، تم کو ہم سے دشمنی، پتہ ہے ہمارے پیٹ میں تکلیف ہے، یہ جان بوجھ کے ڈالے گی۔ بھئی وہاں بھی مرچا پڑا تھا، یہاں بھی مرچا پڑا ہے، تو وہاں تو بھول چوک ہو گئی اور یہاں بھول چوک کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب جب دونوں دن میں یہ کام ہوتا ہے کہ ایک دن بیٹی نے پکایا مرچا ہو گیا تو ماں نے کہا کوئی بات نہیں، تو ہوتا رہتا ہے۔ ہم بھی جب بچپنے میں نئے نئے ایسے کام کرتے تھے، اور جب بہو نے یہ کام کیا، کہا تمہیں اماں ابا نے سکھایا نہیں کیا تم کو؟ تو کیا کہتی ہے کہ ایک ہی جہاں پر 2 طرح کی ہوائیں چل رہی ہیں، ایک طرف اے سی کی ہوا چل رہی ہے، ایک طرف ہیٹر کی ہوا نکل رہی ہے۔ تو آئے یہ جو ناانصافیاں ہیں، یہ ناانصافیاں تعلقات کو خراب کرتی نہیں کرتی؟ اگر یہ اس کو بھی اپنی بیٹی سمجھیں اور اس کی بھی غلطی کو وہی درجہ دیں جو اپنی بیٹی کو دیتے ہیں، تو بہو گھر میں بہو بن کے نہیں رہے گی، بیٹی بن کے رہے گی۔ آپ کے بھی حالات کو دیکھیں کیسے کیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ڈرائیونگ ہوتی ہے، یہ بیک سیٹ کی ڈرائیونگ کام کو خراب کرتی ہے اور بات طلاق تک آ جاتی ہے۔ اب ایک میں چھوٹا سا مسئلہ بیان کروں، وقت بہت لمبا ہو جائے گا، یہ بہت تفصیلی موضوع ہے اور اس کو آپ حضرات بہت اس کو بہت ذرا توجہ سے سنیے گا۔ ہمارے کیا مسئلہ ایک طلاق ہے اور ایک خلا ہے، اختلاف ہے اور ایک خلا ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، جب تک پوری شرطیں پوری نہیں ہوں گی اس وقت تک نہ طلاق ہوگی اور نہ خلا ہوگا۔ علماء یہاں بیٹھے ہوئے، ان سے معذرت کے ساتھ، طلاق وہ ہے جہاں شوہر اپنی مرضی سے اپنی زوجہ کو طلاق دیتا ہے، جہاں شوہر اپنی مرضی سے اپنی زوجہ کو طلاق دیتا ہے۔ اس طلاق میں شرط ہے کہ عورت پاک ہونا چاہیے،
دو گواہ ہونا چاہیے، وہ چیزیں جو کئی شرطیں ہیں جو طلاق کے اندر شرط ہیں، اس کے بغیر طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہ طلاق ہو گئی ہے تو اس طلاق میں 3 مہینے تک شوہر اپنی زوجہ کو اپنے گھر سے نہیں نکال سکتا۔ زوجہ شوہر گھر میں رہے گی اور حکم شریعت یہ کہ 3 مہینے تک باقاعدہ سہاگن بن کر کے اچھے کپڑے پہن کے رہے۔ اگر اس دوران ایک مرتبہ بھی شوہر نے اس کو بعنوان زوجہ دیکھ لیا اور اس سے بات کر لی، اس کا ہاتھ پکڑ لیا، تو طلاق خود بخود ختم ہو جائے گی، کسی نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن خلا اس وقت ہوتا ہے جب لڑکی اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی، شکل کی بنا پر، صورت کی بنا پر یا اور کسی چیز کی بنا پر، تو شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے۔ مطالبہ لڑکی کرتی ہے شوہر سے طلاق دینے کا، تو وہ طلاق جو لڑکی کے مطالبے پر دیا جائے وہ خلا کہلاتا ہے۔ لیکن یہ خلا بغیر شوہر کی پرمیشن کے نہیں ہو سکتا۔ اگر شوہر موجود ہے، زندہ ہے، دسترس میں ہے اس کے پاس، وہاں تک اس کی رسائی موجود ہے اور آپ اس سے بات کر سکتے ہیں، تو شوہر کی موجودگی میں بغیر اس کی رضایت کے، بغیر اس کی پرمیشن کے طلاق نہیں ہو سکتی۔ کوئی عالم دین، کوئی مرجع وقت بھی اس طرح کی طلاق نہیں پڑھ سکتا۔ یہ جو سننے میں آئے کہ ہم نے طلاق خلا پڑھ دی، آپ کو حق کس نے دیا پڑھنے کا؟ تو آپ کے 25,000 روپے بھی گئے اور لڑکی کی طلاق بھی نہیں ہوئی۔ لکھنے سے جب تک شوہر اجازت نہ دے، اور اگر شوہر رکھنے کے لیے تیار ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو طلاق نہیں دلوا سکتی۔ خلا وہ طلاق ہے جو لڑکی کے مطالبے پر شوہر دیتا ہے، اور اس میں بھی شرط ہے کچھ پیسے لڑکی دے گی، چاہے مہر معاف کرے یا کچھ پیسے دے، اس مہر معاف کرنے پر یا پیسے دینے پر شوہر وہ طلاق پڑے گا۔ اس کے فرق اس میں کیا ہے؟ اگر طلاق خلا واپس ہو جائے گی تو شوہر کو اس کو واپس لینے کا اختیار نہیں ہے۔ پہلی طلاق میں شوہر واپس لے سکتا ہے، نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ خلا میں شوہر کسی بھی صورت میں اپنی طرف سے اس طلاق کو ختم نہیں کر سکتا۔ ختم کرے گی تو لڑکی، اور اگر ختم کرے گی تو اس نے جو پیسہ لیا وہ واپس کرنا پڑے گا، اور پھر دوسری زندگی گزارنے کے الگ سے نیا نکاح پڑھنا پڑے گا۔ طلاق میں 3 مہینے کے اندر نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ خلا میں 2 مہینے کے اندر 15 دن کے بعد میں اگر تعلقات ٹھیک ہو رہے ہیں تو آپ کو نکاح پھر سے پڑھنا پڑے گا۔ تو خلا بغیر شوہر کی پرمیشن کے نہیں ہو سکتا۔ لہذا آپ لوگ بہت ہوشیار رہیے گا کہ آپ میرے پاس آئیے، وہ کہتے میں پڑھ دیتا ہوں، میں طلاق خلا پڑھ دی۔ اور دوسری بات آپ یہ سن لیں کہ اگر شوہر یہ کہے کہ نہ میں رکھوں گا اور نہ میں طلاق دوں گا، نہ میں رکھوں گا نہ میں طلاق دوں گا، تو اس کی سرکاری چیزیں پوری کرنے کے بعد صرف وہ شخص طلاق پڑھ سکتا ہے جس کو مرجع وقت نے خاص طور سے اس طرح کی طلاق پڑھنے کی اجازت دی ہو۔ اگر میرے پاس اجازت ہے مرجع کا کہ میں سہم امام لے سکتا ہوں، تو میں سہم امام لینے میں اجازت رکھتا ہوں، طلاق پڑھنے میں نہیں۔ اس طرح کی طلاق پڑھنے کے لیے اسپیشل پرمیشن چاہیے مرجع وقت کی۔ جو مجتہد وقت ہو اس کی اسپیشل پرمیشن چاہیے، اور وہ بھی اس سارے پروسیجر کرنے کے بعد۔ ایسا نہیں کہ آپ نے ATM نکالا ہو گئے، باقاعدہ لڑکے کو سمجھایا جائے گا، بجھایا جائے گا۔ اگر واقعی وہ ضد پڑ رہا ہے نہ رکھوں گا نہ طلاق دوں گا، تو اس صورت میں حاکم شرع یا اس کا وکیل اس طرح کی طلاق پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ شوہر کہ میں رکھنے کے لیے تیار ہوں، تو لڑکی کیا نہیں چلے ہم نہیں بھیجیں گے، پھر آپ گھر میں رہیے۔ شرعی مسائل میں اپنی چیزیں نہیں چلتی، لہذا آپ اس طرح کے بہت سے لوگوں سے بچیے جن کے پاس اس طرح کی اجازت نہیں ہے،
اور آپ سے پیسے لے لے کر کے خلا پڑھ دیتے ہیں. آپ مطمئن ہو کہ اب آپ نے خلا پڑھوا لیا. لڑکے کو جب خبر تک بھی نہیں ہے، 1 نوٹس 2 نوٹس 3 نوٹس بھیجنے سے کچھ نہیں ہوتا. جب تک شوہر اجازت نہ دے اس وقت تک آپ کو نوٹس بھیجنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم نے نوٹس بھیج دی اور کام ہو گیا. ایسے نوٹس بھیجنے سے کچھ ہوتے وعدہ نہیں ہے. آپ نے پیسے دے دیے، انہوں نے خلا پڑھ دیا، آپ نے لڑکی کی شادی کر دی. تو کس لڑکی کی شادی کی؟ شادی شدہ کی شادی کر دی. اور شادی شدہ لڑکی اگر کسی سے تعلقات برقرار کر لے تو وہ ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں. یعنی اب اگر یہ شوہر طلاق دے بھی دے تو یہ لڑکی اس پہلے دوسرے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی. یہ باریک مسائل ہیں جو آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے. ظاہر بات ہے کہ بھائی جس سے اس طرح کے مسائل کے لیے متحمل نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں آدمی کو سکون ہونا ہے، اور جس مجلس میں سکون و مجلس کامیاب نہیں ہوتی. کہ میں آپ سے بتا رہا ہوں اس مسئلے کو دیکھیں آپ، اور لڑکیوں کی تربیت کریں. آج کہتا تھا لڑکیاں سختی ہو رہی ستائی جا رہی ہے. میری بیٹی برداشت نہیں کر سکتی. لیکن لوگ بھول جاتے ہیں اگر کوئی لڑکی شوہر کی سختیاں برداشت کرے گی تو اس کے جنت کے 8 دروازے کھلتے ہیں. اگر کوئی لڑکی اپنے سسرال کی سختیاں برداشت کر رہی تھا اس کا گھر برباد نہ ہو، تو اس طرح کی لڑکیوں کے لیے خدا بند عالم جنت کا 1 دروازہ نہیں 8 دروازہ کھولتا ہے کہ جس دروازے سے چاہو تم جنت میں چلی جاؤ. تو آیا ہم 8 دروازہ کھول لیں یا تعلقات خراب کر کے جو کھلے ہوئے دروازے ہیں وہ بھی بند کر لیں؟ ہر کو اپنی لڑکی پیاری ہوتی ہے. حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب اپنی پیاری بیٹی، چہیتی بیٹی، لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کہ گھر تشریف لاتے ہیں، دروازے پر کھڑے ہیں، منظر کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ زمین پر لیٹا ہے، ایک بچہ گود میں ہے. شہزادی چکی چلا رہی ہیں اور چکی چلاتے چلاتے شہزادے کی ہاتھ سے خون بہہ رہا ہے. خون پہلی مرتبہ نہیں بہتا، جب ہاتھ میں گٹے پڑ جاتے ہیں اور گٹے پھٹ جاتے ہیں تو اس سے خون نکلتا. آپ غور کریں، ایک بچہ زمین پر، ایک بچہ گود میں، اور چکی چلا رہی ہیں اور چکی کا دستے میں خون لگا ہوا ہے. شہیدہ باپ، چاہنے والا باپ، دوست رکھنے والا باپ اپنے اس شہیدی بیٹے کی اس تکلیف کو دیکھ رہا ہے. باپ نے یہ نہیں کہا بیٹا مجھے نہیں معلوم ہے تکلیف تم ہو، چلو میرے گھر چلو. باپ نے یہ نہیں کہا، بس جملہ سنے اور بعد میں تفصیلات میں ہے. رسول اللہ نے سختی کو دیکھا اور بیٹی سے کہا میرے لال پارے جگر، دنیا کی سختیاں برداشت کرو آخرت کی آسانی کی خاطر. دنیا کی سختیاں برداشت کرو آخرت کی آسانیوں کے خاطر. اگر آج یہ تربیت ہمارے کیا دی جائے تو آج کوئی گھر نہیں ٹوٹ. آج کل ہمارے کیا ایڈجسٹمنٹ کی تربیت نہیں دی جاتی، بلکہ خود اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی تربیت دی جاتی. آج حالات خراب ہیں، بچے برباد ہو رہے ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، خاندان ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں. وہ لوگ جو کل ایک دوسرے کے نزدیک تھے وہ بچوں کی بنا پر ایک دوسرے سے اتنا دور ہو گئے سلام کرنے کے تیار نہیں. آج ضرورت ہے ان باتوں کو دونوں کو سمجھانے کی. ماں باپ کی ذمہ داری ہے، باپ کی لڑکے کی طرف سے اس کی ذمہ داری بیٹا اس کا خیال رکھو. اس میں 1000 خرابیاں صحیح ہیں، لیکن علی کی چاہنے والی ہے یا نہیں، عزادار ہے یا نہیں، مومنہ ہے یا نہیں، نماز گزار ہے یا نہیں،
یہی اچھائیاں کیا کم ہے تو اس کے ساتھ زندگی بسر کرو. بچی کو کہیں کہ تمہارا شوہر علی کا چاہنے والا ہے یا نہیں، ماتمدار ہے یا نہیں، شیعہ ہے یا نہیں. تم اس بڑی خوبی پر تو نظر کرو. اگر آپ دونوں میں خوبیاں تلاش کریں تو آپ یقین جانی اتنی خوبیاں مل جائیں گی جو گھر کو برباد ہونے سے بچا لیں. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس میں سر سے پیر تک 100% برا ہو یا 100% اچھا ہو. ہر ایک میں کچھ نہ کچھ اچھائیاں، کچھ نہ کچھ برائیاں ضرور ہوتی ہیں. اگر ہم یہاں برائیوں کو چھپانے کے عادی ہو جائیں تو کل خدا کی بارگاہ میں کہہ سکتے ہیں پروردگار ہم نے دوسروں کی برائیوں کو چھپایا تھا، قیامت میں تو ہماری برائیوں کو چھپا. آپ غور تو کریں. میرے پاس وقت نہیں ہے، ایسے 1 گھنٹے زیادہ ہو گیا ہے. تکلیف ہے، ضرورت ہے کہ ہمارے گھروں میں تربیت کا سامان فراہم کی، اور یہ تربیت گھر سے شروع ہوتی. آج ابو الفضل عباس علیہ السلام نے اپنے کو حسین کا بھائی کیوں نہیں کہا، جبکہ علی کے بیٹے تھے. علی بہت محبت سے لے کے آئے تھے اور بہت چاہتے تھے، لیکن عباس نے اپنے کو حسین کا بھائی کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ ماں نے اپنے کو حسین کی کنیز کہا، کبھی حسین کی ماں نہیں کہا. میں نے بعض علماء سے اور بعض کتابوں میں بعض لوگوں سے جملہ سنا ہے کہ ام المؤمنین کا نام فاطمہ تھا، تو علی سے کہنے کی علی مجھے فاطمہ کہہ کے مت پکاریے، اس سے حسنین کو اپنی ماں یاد آتی ہے. ام المؤمنین نے کبھی اپنے کو حسین کی ماں نہیں سمجھا، بلکہ ہمیشہ حسین کو اپنے بچوں پر فوقیت دی، اور اس فوقیت کا نتیجہ تھا کہ حسین نے عباس نے کبھی اپنے کو حسین کے برابر نہیں سمجھا. ایک جملہ بات آ رہی ہے اور بات تمام کرنا چاہتا ہوں. ابو الفضل عباس کے تعلق سے بس 2 باتیں آپ سن لیں ابو الفضل عباس کے تعلق سے، اور بات اگر پہنچ جائے تو میری کامیابی ہوگی. شہداء میں سب ہیں، لیکن عباس جیسا مظلوم شہیدوں میں کوئی نہیں ہے. اگر سب سے بڑی مظلومانہ شہادت کسی کی ہے تو ابو الفضل عباس کی ہے. میں اس میں چند فقرے آپ سن لیں، وہ ایک بات آپ سنیں اور اس کو خالی محسوس کریں کہ آپ سچ بتائیں اگر آپ کے بدن میں کہیں بھی تکلیف ہو تو ہاتھ آتا ہے یا نہیں آتا؟ آنکھوں میں تنکا آ جائے تو ہاتھ آتا ہے، سر پر چوٹ لگے تو ہاتھ آتا ہے، پہلو میں درد ہو تو ہاتھ آتا ہے، سینے میں تکلیف ہو تو ہاتھ آتا ہے. عزاداروں بدن میں کہیں بھی تکلیف ہو سہلانے کے لیے ہاتھ ہوتا ہے. آپ اس بہادر سے پوچھیں جس کے دونوں ہاتھ قلب ہو گئے تھے جب اس کے آنکھوں میں تیر لگا ہوگا، جب اس کے پہلو پر تیر لگا ہوگا تو عباس کتنا تڑپے ہوں گے. اجرکم علی اللہ. اور 1-2 بات اور سنیے ابو الفضل عباس کے تعلق سے. کسی نے حبیب نے مظاہر اور بقیہ شہداء کو خواب میں دیکھا کہ آپ لوگ تو جنت میں ہیں، آپ کو کسی چیز کی تمنا ہے؟ کہاں ایک تمنا ہمیں ہے جو ہم سے کو نہیں کرنا چاہیے تھا. کہ کیا؟ کہ ہم جب سب شہید ہوئے نا تو ہم پیاسے تھے، جیسے ہم شہید ہوئے کوثر کا جام لا کے دیا گیا ہم سب نے پانی پی لیا، اپنی پیاس بجھا لی. لیکن جملہ ملتا ہے کہ جب عباس شہید ہو کے آئے اور ان کے سامنے جام کوثر پیش کیا کہ میں اس وقت تک نہ پیوں گا جب تک میرا مولا حسین نہ پی لے. عزاداروں سارے شہداء شہادت کے بعد سیراب ہو گئے، لیکن عباس حسین کے آنے کا انتظار کرتے رہے جب تک میرا حسین پانی نہ پی لے.
قیامت تک میں پانی نہ پیوں گا۔ اور ایک بات آپ اور سن لیں، اس کے بعد اس پر روئیں اور گھر جا کر کے سوچتے رہیں تو روئیں۔ عزاداروں کہتے ہیں کہ جب یزید کے دربار میں سر لائے گئے تو سارے سر اکٹھا لا کے رکھ دیے گئے، کوہرام نہیں مچا، لیکن جب ایک سر آیا تو جو دیکھتا تھا روتا تھا، پورے دربار میں کوہرام تھا، یہ کس کا سر ہے، یہ کس کا سر ہے؟ اگر بات آج تک پہنچ جائے تو ابو البنین کو پرسہ دے، جناب زہرا کو پرسہ دے، سارے سر آئے، کوہرام نہیں بچا، لیکن جب ایک سر آیا تو پورے مجمع میں کوہرام بچا، جو دیکھتا تھا وہ روتا تھا، یہ کس کا سر ہے؟ کہ کیوں سارے سر جو آئے تھے وہ سلامت آئے تھے، ایک سر ایسا آیا جو جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا، جگہ جگہ سے شکست تھا۔ کہ یہ کس کا سر ہے؟ کہ یہ ابو الفضل عباس کا سر ہے، جس کے سر پر گرز لگا اور یہ ٹوٹا ہوا سر جو دیکھتا تھا۔ جب لوگ رو رہے تھے تو جو بہن وہاں کھڑی ہوئی تھی، جو بھتیجی وہاں کھڑی ہوئی تھی، اس کا کیا حال ہے؟ الہی بحق زہرائے و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار امام مصر کے ظہور میں تعجیل فرما، حرافت و برات ہمارے امام کی حفاظت فرما، اطراء کے رنج و غم و علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرما۔ پروردگار ہمارے نوجوانوں کو بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما، ان کی زندگی کو اہل بیت کی زندگی کا نمونہ قرار فرما۔ پروردگار کو نقش قدم اہل بیت پر چلنے کی توفیقات عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے نوجوانوں کے عقائد کی حفاظت فرما اور ان کو ہر طرح کی گمراہی سے محفوظ رکھنا، اور جتنی بھی شادیاں اور پر تمام شادیوں کو کامیاب فرما، اور طلاق کی لعنت کو ہمارے معاشرے سے دور فرما۔ پروردگار ہم کو ایک دوسرے کی عزت و قدر کرنے کی توفیقات عنایت فرما۔